بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف دن رات متحرک ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے روزانہ نئے سے نئے منصوبہ سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہیں، روزانہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے کیسے، اور ان منصوبوں کے جو اثرات ہیں، جو ریلیف ہے، وہ عوام کو کیسے ملے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی عوامی خدمت کچہریاں لگائی جائیں، بیوروکریسی کو کہا، ڈپٹی کمشنرز کو کہ عوام کے مسائل سنیں، ان کو فوری طور پر حل کریں اور اس کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے جائیں۔ آج ایک کھلی کچہری، خدمت کچہری جو ہے وہ منعقد کی گئی، اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو میڈیا پر فوٹیج جاری کی گئی اور تصویر جو جاری کی گئی اور اس کے ساتھ خبر جاری کی گئی وہ کیا ہے، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے ذرا۔ جی، اس میں آپ نے دیکھا فوٹیج میں کہ جو میڈیا کو جاری کی گئی ہے، یہ فوٹیج جو ہے وہ سارے میڈیا کو مل گئی، پی آر اوز نے بھیج دی، چینلز چلا دیں گے، اخبارات چھاپ دیں گے، لیکن اس کے بعد کی حقیقت کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا۔ نہ میڈیا والے اس چیز پر توجہ دیتے ہیں کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، بنی بنائی فوٹیج آ گئی ہے، بنی بنائی خبر آ گئی ہے، چینل کو پاس کر دی ہے، اخبار کو دے دی ہے، ہمارا کام ختم۔ نہ چینل والوں نے پوچھنا ہے، نہ اخبار والوں نے پوچھنا ہے کہ کیا صورتحال تھی، آپ لوگ وہاں گئے، وہاں کیا دیکھا۔ اصل کام جو میڈیا کا ہوتا ہے وہ یہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ عوام کے لیے کیا کام ہو رہا ہے اور وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہوا یہ کہ 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، صبح 10 سے لے کر 3 بجے تک کھلی کچہری کا ٹائم تھا۔ مریم خان کمشنر جو ہیں ملتان کی، وہ تشریف لائیں، ڈپٹی کمشنر صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے، اے ڈی سی آر فیضان صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے، فوٹیج جاری ہو گئی، احکامات دیے جا رہے ہیں، سائن کیے جا رہے ہیں، 2-3 بندے بلا کے بٹھا کے اللہ اللہ خیر صلاح، سارے گئے اپنے اپنے گھر۔ عوام جو ہے وہ اب دیکھیں کہ اصل صورتحال میں عوام وہاں پہ خوار ہو رہے ہیں، کوئی افسران موجود نہیں ہیں۔ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو 12 بجے آئے، جن کو ایم ڈی اے کے مسائل تھے، ایم ڈی اے میں ٹرانسفر کا جو ایشو تھا، ابھی تو ڈی جی ایم ڈی اے تعینات نہیں ہوئے، وہ بھی ایڈیشنل چارج جو ہے وہ کمشنر مریم خان صاحبہ کے پاس ہے، تو اس پر جو کام ہونا تھا، شہری آئے، دھکے کھا کے چلے گئے اور معاملات جوں کہ توں وہیں رہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، فوٹو سیشنز کیے جا رہے ہیں، ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں، میڈیا پہ چلوائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سمجھتی ہیں میری ٹیم بڑی اچھی کام کر رہی ہے، بیوروکریسی بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے، بڑے زبردست کام کر رہی ہے۔ حقیقت میں جو چہرہ ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ صرف فوٹو سیشنز جو ہیں وہ عوامی مسائل کا حل نہیں ہیں۔ ویڈیو بنا کے میڈیا پہ چلوا دی، خود پیکج بنا کے چلا دیے، وہ عوامی مسائل کا حل نہیں ہے۔ عوام کو جب تک ان کے مسائل کا ان کی دہلیز پر حل نہیں ملے گا، ان کھلی کچہریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان میٹنگز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان احکامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل حقیقت وہاں کیا ہوئی ہے، یہ ہمارے رپورٹر ہیں محسن خلجی، وہ وہاں موجود ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوا۔ جی محسن صاحب بتائیے، کیا آج صورتحال کیا رہی ہے وہاں پہ؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ضلعی ڈپٹی کمشنر سمیت ضلعی انتظامیہ کا کوئی بھی افسر اس وقت کھلی کچہری میں موجود نہیں ہے، جبکہ سائل جو ہیں اپنے کام کرانے کی غرض سے جو آئے ہوئے ہیں وہ اب دوبارہ واپس گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور مایوس ہو کر جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ وہ اس بات کا سختی سے نوٹس لے کہ جب کھلی کچہری کا ٹائم صبح 10 بجے سے 3 بجے تک ہے تو یہ کھلی کچہری جو ہے 11:30 بجے دوپہر کیوں ختم کر دی گئی۔ ٹرانسفر کا ایشو چل رہے ہیں کہ 1 ماہ سے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ٹرانسفر ایشو بند کیا ہوا ہے۔ محکمے کو اور گورنمنٹ کو کروڑوں روپے کا لاس ہو رہا ہے اور ہماری ڈیلیں خراب ہو رہی ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں۔ یہ آج کھلی کچہری کا، یہ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ کا کھلی کچہری کا انعقاد تھا، تو یہ 10 سے 3 بجے تک ٹائم تھا۔ اب دیکھیں ہم 12 بجے یہاں کھڑے ہیں، کوئی بندہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں سے کس کے پاس جائیں گے۔
کوئی ہمارا مسئلہ حل کرائے گا یا ہماری کوئی بات سنے گا. تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کھلی کچہری بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم یہاں پہ آئے ہیں کھلی کچہری میں 12 بجے. ہمارا مسئلہ تھا ایم ڈی اے ملتان میں پلاٹ ٹرانسفر نہیں ہو رہے, جبکہ ان کے ریٹس آ گئے ہیں اور باقی رجسٹریاں ہو رہی ہیں نئے ریٹ پہ. 1 مہینے سے آن جان ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب ریٹس آ گئے ہیں اس کے باوجود پلاٹ ٹرانسفر نہیں کر رہے. ہم وہی کمپلین لے کے آئے تھے. چلو آج کھلی کچہری ہے, یہاں ڈی سی صاحب کمشنر صاحب کے نالج میں آیا کہ کمشنر صاحبہ ہماری ڈی جی کا مقام ڈی جی ہیں, کوئی آرڈر جاری کر دیں. لیکن جب ہم 12 بجے آئے تو انتظامیہ جا چکی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ کھلی کچہری میں آئے, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ رجسٹری کی جو ڈیٹ ہے نا وہ 13/8/1971 ہے. رجسٹری بھی بیچ میں لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. پٹواری صاحب نے جان کے نا رپورٹ غلط کی ہے. اس نے جو رجسٹری کا نمبر ہے نا دفع ہوا ہے, اس سے جو جائیدادوں کی خرید و فروخت میں بھی فرق پڑے. ہاں جی, خرید و فروخت جو ہے نا وہ پلاٹ وغیرہ یا ان چیزوں میں فرق تو پڑتا ہے, لازمی بات ہے. جب ٹیکس زیادہ ہوتا ہے تو فرق پٹواری کا تو ادھر تو نائب لازمی بات ہے, فرق پڑا. تو آپ حکومت سے اب کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس کو دوبارہ اس کو ختم کرے, کم کرے؟ جتنا کم ہوگا, انڈسٹری ایک جو ہے جس سے روزگار وابستہ ہے, بہت سارے لوگوں کا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس سے, تو وہ ٹیکس کم ہونے سے ان کا روزگار جو ہے نا چلے گا اور ان کا جو ہے نا گھر کا چولہا چلے گا. لہٰذا ٹیکس کم ہونا چاہیے. مہربانی. صرف یہ نا ایک ڈونگ ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ادھر فضول ہے. پٹواریوں کو یہ 20,000 روپے دے کے یہ رپورٹ کروائی تھی, اب جان کے اس نے سن غلط لکھ دیا ہے. اب دوبارہ میں 6 مہینے سے ذلیل ہو رہا ہوں اسی انتقال کے پیچھے. جی, تو آپ نے سنا کہ جو رپورٹر وہاں موجود تھے ہمارے, انہوں نے وہاں کی عکاسی کی, لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بتایا. میجر ایشو جو تھا وہاں جو سامنے آئی چیز پٹواریوں کے حوالے سے تو کچھ کہنا ہی میرا خیال ہے بیکار ہے, کیونکہ یہ مسائل تو عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کے ساتھ قبر تک ہی شاید یہ چلے جائیں گے کہ یہ مسائل حل نہیں ہونے. کہ ایک شہری نے کہا ہے کہ جی میں نے 20,000 روپیہ دیا اور معاملات جو ہیں وہ اپنے ٹھیک کروائے تو رجسٹری میری جو ہے وہ اس پر ڈیٹ ہی غلط ڈال دی. اب وہ 6 ماہ سے چکر لگا رہا ہے. اس پٹواری کو کون پوچھے گا؟ اس نائب تحصیلدار کو کون پوچھے گا کہ اس شخص کے 6 ماہ جو یہ ذلیل ہو رہا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ ڈپٹی کمشنر کرے گا, کمشنر کرے گا, ADCR کرے گا, وزیر اعلیٰ کرے گی, وزیر اعظم کرے گا, کون کرے گا اس شہری کا وہ مسئلہ حل کہ وہ 6 مہینے جو وہ خواری کاٹ رہا ہے؟ یہ کیسے ہو گئے معاملات؟ یہ کیسے چلیں گے اس طریقے سے معاملات؟ شہریوں کو اب مسائل جو ہیں وہ اس طریقے سے تو حل نہیں ہوں گے. وزیر اعلیٰ کا ویژن جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا. مریم خان جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق کھلی کچہری ہم نے لگائی ہے تو ہم لوگ اتنے مسائل حل کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیز اسی وقت فوری طور پہ پٹواری کو کیوں نہیں طلب کیا گیا اور اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ تم نے اس شخص کے 6 ماہ کیوں ضائع کیے؟ عوام کہاں جائے؟ وہ ان کی داد رسی کے لیے وہ کس کا در کٹکھٹائیں؟ کیا سب کی اپروچ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تک ہے کہ وہ مریم نواز شریف کو بتا دیں؟ پھر ہم میڈیا والے اس میں ہم برابر کے قصور ہیں, جو فوٹیج لے کے چلا دیتے ہیں, جو وہاں سے خبریں آتی ہیں وہ اٹھا کے دھڑا دھڑ چلا دیں افسران کی خوشنودی کے لیے, ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے, چل گئے. صحیح اصل رخ نہیں دکھایا جا رہا کہ اصل میں صورتحال ہے کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ بیوروکریسی پر بھی مانیٹرنگ کریں, چیک رکھیں. بریگیڈیئر بابر علاء الدین صاحب کو لگایا ہے تو وہ چیک کریں, وہ صرف اپنے نمائندے وہاں بنا کے بٹھا کے اور ان پہ کام اس طریقے سے نہ چلائیں. خود وزٹ کریں مختلف شہروں کا, خود لوگوں سے ملیں, پھر یہ چیزیں صحیح ہوں گی. ان چیزوں کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے ٹائم لگے گا, لیکن کوئی پوچھنے والا تو ہو. اس کھلی کچہری میں جو مین پرابلم تھا ایم ڈی اے کے حوالے سے پرابلم تھا. ایم ڈی اے اب ایڈیشنل چارج ایم ڈی اے جو ہے وہ اس کا ڈی جی ایم ڈی اے کا ان کے پاس ہے, مریم خان صاحبہ کے پاس. انہوں نے سنا ہی نہیں. لوگ کدھر جائیں؟ ڈی جی ایم ڈی اے کا تقرر ہونا ہے, ابھی تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ سیاسی مسائل, یہ میرا بندہ لگا دیں, یہ میرا بندہ لگا دیں, اس سے نکلیں. ایک ایماندار آدمی لا کے بٹھا دیں, چاہے اسے کسی بھی سیاسی جماعت کی پشت پناہی حاصل نہ ہو, وہ مسلم لیگ نون کا چہیتا نہ ہو, وہ پیپلز پارٹی کا نوازا ہوا شخص نہ ہو, اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات نہ ہو. عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. عوام کو تو اپنے مسائل کا حل چاہیے. یہ باتیں تھوڑی تلخ ہیں
لیکن حقیقت ہے. امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ان چیزوں پر توجہ دیں گی. مہنگائی بھی تبھی کم ہوگی, عوام کو صحت کی سہولیات بھی اسی وقت ملیں گی, اور روڈ انفراسٹرکچر ترقیاتی منصوبے بھی اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب تک آپ بیوروکریسی پر چیک نہیں رکھیں گی. آپ اگر یہ ان ویڈیو سیشنز اور ان فوٹو سیشنز پر اعتبار کر کے ان کی کارکردگی کو جانچتی رہیں گی, اس وقت تک آپ کو کہیں بھی رزلٹ اچھا نہیں مل سکے گا, عوام کو ریلیف نہیں مل سکے گا. پھر اگلے پروگرام کے ساتھ کسی اگلی کھلی کچہری کا اصل حال بتانے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.